السلام علیکم ناظرین۔ اسلام کا ایک ایسا کمانڈر جس نے اپنے دین کے لیے اتنی جنگیں لڑی کہ دشمن ان کے نام سے ہی کانپ جایا کرتے تھے۔ اسلام کا ایک ایسا بہادر کمانڈر جسے صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ غیر مسلم بھی ایک بہترین کمانڈر مانتے ہیں۔ ایک ایسا بہادر کمانڈر جس نے یہودیوں کی بڑی بڑی سلطنتوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا اور جنگ چھوڑ کر بھاگ جایا کرتے تھے۔ ایک ایسا کمانڈر جسے خود اللہ کے نبی نے سیف اللہ کے لقب سے نوازا۔ سیف اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی تلوار، جسے خود میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کہا، اور اس عظیم شخص کا نام حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ حضرت خالد بن ولید کی پیدائش 522 عیسوی مکہ کے شہر میں ہوئی تھی۔ جب ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تھا تو اس وقت حضرت خالد بن ولید ان لوگوں میں آتے تھے جو اسلام کے سب سے بڑے دشمن تھے۔ ناظرین، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کرنے سے پہلے آپ نے مسلمانوں کے خلاف بھی بہت سی جنگیں لڑی تھی۔ جنگ احد جو کافروں اور مسلمانوں کے بیچ لڑی گئی تھی، اور اس جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ شہید ہوئے تھے۔ اس جنگ میں کافروں کی کمان حضرت خالد بن ولید کے ہاتھوں میں تھی۔ حضرت خالد بن ولید اسلام قبول کرنے سے پہلے اسلام کے بہت بڑے دشمن تھے، اور جب وہ مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑتے تو ہمیشہ پریشان رہا کرتے تھے اور سوچا کرتے تھے کہ جب بھی کافر مسلمانوں سے جنگ لڑتے ہیں تو ہمیشہ اپنے بہتر جنگی ہتھیاروں کے ساتھ لڑتے ہیں اور ہمیشہ منہ کی کھاتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید ہمیشہ مسلمانوں کی بڑھتی تعداد دیکھ کر بھی پریشان ہوا کرتے تھے اور سوچا کرتے تھے کہ کیا سچ میں مسلمان کے ساتھ کوئی طاقت موجود ہے، اور کیا سچ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی سوچ میں ڈوبے ہوئی رہتے کہ آپ کو آپ کے بھائی کا خط ملا جس میں لکھا تھا کہ اے خالد، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے تمہارے بارے میں پوچھا ہے کہ خالد کہاں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اسی اندھیری دنیا سے نکل جاؤ اور اسلام کی روشنی میں آ جاؤ۔ حضرت خالد بن ولید پر اس خط کا بہت زیادہ اثر ہوا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اللہ کے نبی کے پاس مکہ پہنچے اور اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلی جنگ رومن امپائر کے خلاف لڑی تھی۔ اس جنگ میں یہودیوں کی تعداد 1 لاکھ تھی اور مسلمانوں کی تعداد صرف 3000 تھی۔ اس جنگ میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک معمولی سپاہی بن کر لڑ رہے تھے۔ اس جنگ میں حضرت زید، حضرت جعفر اور حضرت عبداللہ ایک کے بعد ایک تینوں صحابی شہید ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید نے اسی وقت آگے بڑھ کر اس جنگ کی کمان سنبھالی اور دشمنوں کے دانت کھٹے کر دیے، اور اسی جنگ کے بعد ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ کے لقب سے نوازا۔ اس کے بعد خالد بن ولید نے کئی ساری جنگیں لڑیں اور جنگ میدان میں ایسے ایسے کارنامے کر کے دکھائے جو تاریخ بن گئی۔ آپ نے 124 سے زیادہ جنگیں لڑیں اور اپنی زندگی میں ایک بھی جنگ نہیں ہاری۔ ناظرین، تاریخ میں ابھی تک کوئی بھی ایسا کمانڈر نہیں گزرا جس نے اپنی زندگی میں ایک بھی جنگ نہ ہاری ہو، لیکن حضرت خالد بن ولید ایک اکیلے ایسے کمانڈر ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں کوئی بھی جنگ نہیں ہاری۔ انہوں نے ایران کو جیتا، انہوں نے عراق کو جیتا، انہوں نے سیریا کو جیتا، انہوں نے جارڈن کو جیتا، انہوں نے آرمینیا کو جیتا اور کئی ساری جیت حاصل کی چھوٹی چھوٹی فوجوں کے ساتھ۔ حضرت خالد بن ولید نے بڑی بڑی فوجوں کو شکست دی۔ کئی فوجیں حضرت خالد بن ولید کو جنگ میں دیکھ کر ہی ہتھیار ڈال دیا کرتے تھے۔ ناظرین، اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہمیں فالو کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔